فخر زمین زمن سرمایہ وطن بریلی کے تاجدار، ہم غرباء اہل سنت کے مددگار، آقائے نعمت دریائے رحمت سیدی سرکار اعلی حضرت امام عشق و محبت سنت کی جان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نعتی فندیوان میں ارشاد فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، سبحان اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور میرے پیر و مرشد اس زمانے کے روشن ضمیر قاضی القضات الہند فخر ظہر تاج الشریعہ حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد اختر رضا خان اظہری رضی اللہ وارضہ اللہ اپنے نعتی فندیوان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، سبحان اللہ، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے سبحان چلے۔ اللہ، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، عیش کر لو یہاں منکرو چار دن، سبحان مر کے اللہ، ترسو گے اس زندگی کے لیے، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے، اختر قادری خلد میں چل دیے، واہ واہ، سبحان خلد اللہ، ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ہم اور آپ بغیر کوئی تمہید کے سب سے پہلے رسول گرامی وقار دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیع درود و سلام پیش کر لیں اور پڑھے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا طبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عادت کے مطابق نعت پاک کے دو تین اشعار سماعت کر لیں، پھر انشاءاللہ تعالی گفتگو آگے بڑھے۔ محمد مصطفیٰ سا کوئی داتا ہو نہیں سکتا، سبحان اللہ، محمد مصطفیٰ سا کوئی داتا ہو نہیں سکتا، محمد مصطفیٰ سا کوئی داتا ہو نہیں سکتا، اور وہاں سے کھا لیا ایک کوئی ایسا ہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہاں سے کھا لیا ایک کوئی ایسا ہو نہیں سکتا، رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے، رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے، رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے، اور ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا نہیں سکتا، ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا، اور زمین ہند پر اب بھی میرے خواجہ کا قبضہ ہے، زمین ہند پر اب بھی میرے خواجہ کا قبضہ ہے، زمین ہند پر اب بھی میرے خواجہ کا قبضہ ہے،
سوا کوئی راجا ہو نہیں سکتا، محمد مصطفیٰ سا کوئی داتا ہو نہیں سکتا۔ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا طبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میں نے بخاری شریف کی ایک حدیث پاک پڑھی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، تم میں سے اس وقت تک مسلمان ہرگز ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی اولادوں سے زیادہ میرے اولادوں سے محبت نہ کرو، جب تک کہ تم پوری دنیا سے زیادہ مجھ محمد سے محبت نہ کرو۔ ابھی حدیث پاک سن چکے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ایک مقام پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حسین سبتم من الاسباط، یعنی حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ یوں تو سبت جو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواس حضرت سیدنا امام حسین ہیں، یوں تو اصل میں پیارے آقا کے نواسے ہیں، لیکن اللہ کے رسول فرماتے حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے، حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین۔ یہ تو الگ ذات ہے، ان کی عظیم ہی ان کی شان ہی نرالی ہے، ان کا وقار ہی اعلیٰ ہے۔ یہ تو عظمت والی شخصیت کا نام ہے، یہ ولی نہیں بلکہ ولی گر کا نام ہے، یہ ذات نہیں بلکہ جو ہے یہ ذات نہیں بلکہ ایک تنظیم کا نام ہے، جو ہے یہ ذات نہیں بلکہ ایک دین کا نام ہے۔ اللہ اکبر، یہ بڑی عظیم شخصیت ہے۔ آؤ آؤ، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں میں ایک بیٹا حسین ہے، ان کے اور بیٹے کون کون ہیں؟ اے میرے ملت کے نوجوانوں، سرکار امام حسین کے بیٹے حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت سیدنا علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت سیدنا مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے ہیں۔ سرکاران مسولی، سرکاران کالپی، سرکاران ماریرا، سرکاران کالپی، سرکاران ماریرا، سرکاران بلگرام، یہ بھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں میں شامل ہے۔ تاجدار دیوا حضرت سیدنا وارث علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں شامل ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، حسین کی ذات کو سمجھنا ہو، حسین کے وقار کو سمجھنا ہو، حسین کی شان کو سمجھنا ہو تو آؤ میں تمہیں بتاؤں، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا لقب ہے حضرت زین العابدین، اصل نام ان کا یہ ہے علی بن حسین۔ حضرت امام حسین کے بیٹے کا نام ہے علی بن حسین اور لقب ان کا زین العابدین ہے، یعنی عابدوں کی زینت، عابدوں کی زینت۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، آج ہمارے گاؤں میں، ہمارے قبیلے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے گلی میں اگر ایک عابد گزر جائے، ایک متقی گزر جائے، ایک نمازی گزر جائے، اللہ اکبر، تو ہمارا گھر جو ہے برکتوں سے بھر جاتا ہے۔ ہمارے گھر میں اگر ایک متقی قدم رکھ دے تو خیر و برکتیں حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ہم کسی متقی شخص کو اگر ایک چائے پلا دے تو ہمیں ثواب مل جاتا ہے، لیکن حسین کا بیٹا متقی نہیں، حسین کا بیٹا عابد نہیں بلکہ زین العابدین ہے، عابدوں کی زینت ہے۔ اللہ اکبر، اور امام حسین کے بڑے شہزادے کا نام علی بن حسین ہے، زین العابدین تو ان کا لقب ہے۔ اللہ اکبر، اے میرے ملت کے نوجوانوں، اب حسین کو سمجھنا ہے تو بس یہی سمجھ لو، حسین اس ذات کا نام ہے، حسین اس شخصیت کا نام ہے، حسین اس شخصیت کا نام ہے، حسین اس ذات کا نام ہے، اما جس کا بیٹا بھی علی ہو، جس کا باپ بھی علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد اللہ اکبر یا رسول اللہ حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقر کا مطلب ہوتا ہے چیڑ پھاڑ کرنے والا، باقر کا مطلب ہوتا ہے کیما کر دینے والا، باقر کا مطلب ہوتا ہے پوسٹ مارٹم کرنے والا، باقر کا مطلب ہوتا ہے علیحدہ کر دینے والا. اللہ اکبر. اے میرے ملت کے نوجوانوں، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ بھی کوئی لقب ہے. اللہ اکبر. امام باقر تو لقب ہے، ان کا نام محمد ہے. اللہ اکبر. لیکن دنیا انسانیت انہیں امام باقر کیوں کہتی تھی، امام محمد باقر کیوں کہتی تھی؟ اللہ اکبر. کیونکہ ان کے زمانے میں امام باقر کے سوا کوئی اتنا بڑا مفتی نہیں تھا. اللہ اکبر. جو حضرت سیدنا امام باقر کے مد مقابل کھڑا ہو کر مقابلہ کر لے. ان سے بڑا کوئی متقی نہیں تھا، ان سے بڑا کوئی محدث نہیں تھا، ان سے بڑا کوئی مدثر نہیں تھا، ان سے بڑا کوئی مدبر نہیں تھا، ان سے بڑا کوئی مجدد نہیں تھا. اللہ اکبر. کوئی بھی مسئلہ آ جایا کرتا تھا اسے علیحدہ کر کے اس طریقے سے سمجھا دیتے تھے کہ ذہن میں بیٹھ جایا کرتا تھا. سبحان اللہ. اس لیے ان کا لقب امام باقر تھا. سبحان اللہ. حضرات محترم، یہ سیدنا امام حسین کے بیٹے ہیں اور حضرت امام باقر کے بیٹے حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی صداقت اللہ اکبر. قربان جاؤ میرے ملت کے نوجوانوں. امام حسین کے لالوں پر حضرت سیدنا امام حسین کی تو بہت بڑی ذات ہے، بڑی عظیم شخصیت ہے. اللہ اکبر. لیکن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. اللہ اکبر. بس مختصر سمجھ لے. اگر ان کی شان ہی بیان کرنے اگر میں بیٹھ جاؤں، حضرت امام جعفر صادق کی صرف شان بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو پوری رات گزر جائے گی. لیکن شان یہ ہے، آؤ سمجھ لو. حضرت امام جعفر صادق کی شان وہ ہے. اللہ اکبر. امام اعظم کو ہم اور آپ جانتے ہوں گے، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو ہم اور آپ جانتے ہوں گے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظیم ذات ہے، بڑی عظیم شخصیت ہے. اللہ اکبر. جسے سراج الامہ کہا جائے، جسے آیات من آیات اللہ کہا جائے. اللہ اکبر. جن کے بارے میں قرآن کی ایک آیت جو ہے جن کی طرف اشارہ کرتی ہو، اس ذات کا نام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جسے سراج الامہ کہا جائے، اس ذات کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے. جسے آیات من آیات اللہ کہا جائے، اس ذات کا نام امام اعظم ہے. اب وہی امام اعظم جن کی جوتیوں کو اٹھا کر اپنے سر پر رکھے، اس ذات کا نام امام جعفر الصادق رضی اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. اللہ اکبر. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں ہیں. اللہ اکبر. اب حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. موسیٰ کا مطلب ہوتا ہے غصہ کرنے والا، موسیٰ کا مطلب ہوتا ہے غصہ کرنے والا، اور کاظم کا مطلب ہوتا ہے غصے کو پی جانے والا. اللہ اکبر. موسیٰ کا مطلب ہوتا ہے غصہ کرنے والا، جو غصے میں آ جائے تو توریت کی تختی کو پلٹ دے. غصے میں آ جائے تو توریت کی تختی پلٹ دے. غصے میں آ جائے، میں قرآن و حدیث سے ہٹ کر بات نہیں کرتا، غصے میں آ جائے تو اپنے بڑے بھائی کو تھپڑ مار دے. اللہ اکبر. اور غصے میں آ جائے تو توریت کی تختی کو پلٹ دے. اور شان موسیٰ تو یہ ہے کہ اگر اللہ سے بات کرے تو بھی چلا کر بات کرے. شان موسیٰ تو یہ ہے کہ اگر وہ اپنے رب سے بات کرے تو چلا کر بات کرے. اما آپ سوچ رہے ہوں گے اللہ سے چلا کر بات کرنا. اللہ اکبر. اگر کوئی اللہ سے چلا کر بات کرے تو بھلا وہ مومن ہو سکتا ہے، بھلا وہ مسلمان ہو سکتا ہے. ہاں بالکل. جو اللہ سے چلا کر بات کرے وہ باؤنڈری سے باہر ہے. جو اللہ سے چلا کر بات کرے وہ اسلام سے خارج ہے. جو اللہ سے چلا کر بات کرے جو ہے وہ اس کے ایمان میں خطرہ ہے. اللہ اکبر. لیکن حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ ذات ہے جو اللہ سے چلا کر بات کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اے میرے ملت کے نوجوانوں، پتہ یہ چلا نبی سے کاندھا ملانے والوں،
نبی کو اپنی طرح بشر کہنے والوں، اللہ اکبر، آؤ ذرا سماعت کر لو، اگر تم چلاؤ اللہ سے چلا کر بات کرو تو اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، اگر تم چلا کر اللہ سے بات کرو تو دائرے اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، اللہ اکبر۔ اور اللہ جسے اپنا محبوب بناتا ہے اس کے ایسے ناز بھی اٹھایا کرتا ہے۔ حضرات محترم، موسیٰ کا مطلب ہوتا ہے غصہ کرنے والا، اور حسین کا بیٹا موسیٰ کاظم ہے، غصہ پی جانے والا۔ ان کے بیٹے حضرت سیدنا علی رضا، حضرت سیدنا علی رضا رضی اللہ تعالیٰ، غور سے سماعت کیجیے گا، ان کے بیٹے کا نام ہے حضرت سیدنا علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اتنے بڑے خوبصورت تھے، اتنے بڑے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ چہرے پہ نقاب ڈال کر چلتے تھے۔ حضرت سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فاطمہ کے لال ہیں، یہ اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر چلتے تھے، اور اگر کسی کی نظر پڑ جاتی تھی، حضرت علی رضا کے چہرے نور پر اگر کسی کی نظر پڑ جاتی تھی، قسم خدا کی وہ ولی کامل بنتا ہوا نظر آتا تھا۔ صرف نظر پڑ جانے کی برکت یہ تھی کہ ولی کامل بن جایا کرتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے، حضرت سیدنا علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر کر رہے ہیں، قبیلے میں شعر کر رہے ہیں، محلے میں شعر کر رہے ہیں، ایک بچے کی نظر پڑ گئی، اور جیسے ہی ایک بچے کی نظر پڑی، وہ مجوسی تھا، مجوسی کی نظر پڑی حسین کے لال پر، مجوسی کی نظر پڑی فاطمہ کے لختے جگر پر، حسین کے شہزادے پر مجوسی بچے کی نظر پڑی، جیسے ہی حسین کے شہزادے پر اللہ اکبر، اس کی دل کی دنیا بدل گئی اور وہ دل دے بیٹھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اللہ اکبر۔ اور جب وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا، پلا بڑھا، اور جب بڑا ہوا، اللہ اکبر، اے میرے ملت کے نوجوانوں، اب وہی بچہ کوئی مجوسی اور عام بچہ نہیں رہا، اللہ اکبر، اب وہی بچہ حضرت سری سختی کا پیر، وہی بچہ پیروں کے پیر روشن ضمیر سرکار غوث اعظم کا پیر، وہی بچہ سرکار سیدنا غریب نواز کے پیروں کا پیر، وہی بچہ حضرت سیدنا عثمان ہارونی کا پیر، جسے دنیا انسانیت حضرت امام المعروف کرخی کے نام سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار غوث اعظم کے بھی پیر ہیں، سرکار سیدنا غریب نواز کے بھی پیر ہیں، سرکار سیدنا عثمان ہارونی کے بھی پیر ہیں، حضرت سیدنا جو ہے تمام اولیاء اللہ کے پیر ہیں، حضرت امام المعروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات بابرکت ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، اور سرکار سیدنا پیرانے پیر روشن ضمیر سرکار سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی تو امام حسین کے شہزادوں میں ہیں، اللہ اکبر۔ اپنا پیر تو الحمدللہ، اپنے پیر کی تو شان ہی نرالی ہے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں ہر نمازوں کے بعد، رب کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادری قدرت نما کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات بابرکت ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین و ملت، اچھے رضا، پیارے رضا، میٹھے رضا، ہم سب کے رضا، سنیت کی جان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نعت عرفان میں دیوان میں ارشاد فرماتے ہیں، قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن عہد کر لیتے ہیں، یا اللہ جب تو مجھے کھلائے گا تب میں کھاؤں گا، یا اللہ جب تو مجھے پلائے گا تب میں پیوں گا۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت خواجہ خضر کو حکم دیتا ہے، اے خضر جاؤ، سرکار عبد القادر سے کہہ دو
اے عبد القادر کھانا کھا لو، اللہ اکبر کھنچ رہا ہے، کہا عبد القادر کھانا کھا لو، عبد القادر کھانا کھا لو، غوث اعظم فرماتے نہیں کھاؤں گا، عبد القادر کھانا کھا لو، نہیں کھاؤں گا، عبد القادر کھانا کھا لو، نہیں کھاؤں گا، اللہ فرماتا ہے اے عبد القادر میری قسم کھا لے۔ وہ شان سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اللہ اکبر، آپ کی شان الگ رکھ دو اور اس کے بعد آپس میں آؤ، ایک بھائی ایک دوسرے بھائی سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، اور جب ایک بھائی ناراض ہو جاتا ہے، کھانا نہیں کھاتا ہے، ایک محبت کرنے والا پہنچتا ہے، کھانا کھا لو، نہیں کھاؤں گا، کھانا کھا لو، نہیں کھاؤں گا، کھانا کھا لو، نہیں کھاؤں گا، میری قسم کھا لو، جبکہ تیری قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ محبتوں کا تقاضا ہے، ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا، اپنے محبوب کو اپنی قسم دے کر کھلاتا ہے، اللہ اکبر، یہ تو تمہاری بات ہے، لیکن غوث اعظم اس ذات کا نام ہے جسے خود خدا اپنی قسم دے کر کھلاتا ہے، اعلیٰ فرماتے ہیں قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے، غوث و بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں بوڑھے طلبا تیرا۔ حضرات محترم، یہ بھی امام حسین کے بیٹوں میں سے ہیں اور سرکار سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، الحمدللہ ہم سب ہندوستانی ہیں اور پیدائشی چشتی ہیں، ہم سب ہندوستانی ہیں اور پیدائشی چشتی ہیں، ہمارے رگوں میں چشتیت ہے، ہمارے خون میں چشتیت ہے، اگر کوئی ہندوستان میں رہ کر چشتیت سے انحراف ہو، اگر کوئی ہندوستان میں رہ کر چشتیت کا باغی ہو، اگر کوئی ہندوستان میں رہ کر چشتیت کا دشمن ہو، اگر کوئی ہندوستان میں رہ کر غریب نواز کے باتوں کو نہ فالو کرے، اگر ہندوستان میں رہ کر غریب نواز کو نہ مانے، اگر ہندوستان میں رہ کر غریب نواز کی شان کو نہ سمجھے، اسے اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہمیں دین ملا ہے تو اجمیر کی دھرتی سے ملا ہے، مشہور ہے میرا خواجہ جو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، سبحان اللہ، مشہور ہے میرا خواجہ جو پورا انا ساگر ایک کاسے میں بھر لیا، مشہور ہے میرا خواجہ جو حکومت وقت کو للکارا، مشہور ہے میرا خواجہ جو حکومت وقت کو للکار کر جو ہے قید کیا، اللہ اکبر، اس ذات کا نام سرکار سیدنا معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ اکبر۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کے راجا ہے، اللہ اکبر، اور یہ امام حسین کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے ہیں، اللہ اکبر۔ امام حسین کی شان، امام حسین کی شان کیا کم ہے، اللہ اکبر، جن کا بیٹا زین العابدین ہو، جن کا بیٹا امام باقر ہو، جن کا بیٹا امام جعفر ہو، جن کا بیٹا امام جعفر ہو، جن کا بیٹا موسیٰ کاظم ہو، جن کا بیٹا علی رضا ہو، جن کا بیٹا عبد القادر ہو، جس کا بیٹا معین الدین ہو، کہیں دین کے معین، کہیں دین کے معین، کہیں اللہ کے قادر عبد القادر، اللہ اکبر، کہیں امام باقر، کہیں زین العابدین، اللہ اکبر، وہ شان سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اللہ اکبر۔ مفکرین کہتے ہیں موسیٰ دین لائے بدل گیا، عیسیٰ دین لائے بدل گیا، نوح دین لائے بدل گیا، یعقوب دین لائے بدل گیا، آدم دین لائے بدل گیا، عیسیٰ دین لائے بدل گیا، گویا 1,24,000 کم و بیش پیغمبر دین لائے لیکن دین بدل گیا، اب وجہ کیا ہے جو دین محمدی آج تک نہیں بدلا، اللہ اکبر۔ تو مفکرین کہتے ہیں موسیٰ کے نسل پاک میں کوئی حسین پیدا نہیں ہوا تھا، عیسیٰ کے نسل میں کوئی حسین پیدا نہیں ہوا تھا، آدم کی نسل میں کوئی حسین پیدا نہیں ہوا تھا، 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کے نسل میں کوئی حسین جیسا بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا، اللہ اکبر، لیکن محمد کی نسل میں ایک حسین جیسا بیٹا پیدا ہوا، سبحان اللہ، خون سے اس دین کو سینچ دیا ہے، اب یہ دین بدل نہیں سکتا جب تک قیامت نہ ہو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔
یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد اللہ اکبر یا رسول اللہ. حضرات محترم، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں. سرکار کے زبان اقدس سے دو چشمے جاری ہوتے ہیں. ایک کو قرآن کہا جاتا ہے، ایک کو حدیث کہا جاتا ہے. حسین کو سمجھنا ہو سمجھو، ایک قرآن کہا گیا، ایک کو حدیث کہا گیا. حضرت سیدنا فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا، سرکار تشریف لائے. فاطمہ شہزادہ کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ لاتی ہیں، بارگاہ رسول مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آغوش رحمت میں دے دیتی ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شہزادے کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. شہزادہ اپنے آنکھوں کو کھول دیتا ہے. اللہ اکبر. سرکار اپنے لعاب دہن کو نکالتے ہیں، اپنی مقدس زبان پاک کو، دہن پاک کو نکالتے ہیں. اللہ اکبر. شہزادہ جو ہے منہ کھول دیتا ہے. سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ کھولے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مقدس زبان کو سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں رکھ دیتے ہیں. اللہ اکبر. اب شہزادہ اسے چوسنا شروع کر دیتا ہے، اسے چوسنا شروع کر دیتا ہے. دیکھنے والوں کی نگاہوں نے دیکھا اور کہہ دیا، حسین وہ مدرسہ ہوتا ہے جہاں پڑھایا جاتا ہے، وہ مدرسہ ہوتا ہے جہاں تعلیم دی جاتی ہے، وہ مدرسہ ہوتا ہے جہاں سکھایا جاتا ہے. یہ مدرسہ نہیں بلکہ تمہارے نانا کی بارگاہ ہے. یہاں پڑھایا نہیں، سکھایا نہیں بلکہ پلا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کے زبان پاک کو چوس رہے ہیں. وہ شان میرے پیارے آقا سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضرات محترم، اسی لیے حضرت مولانا حسن شاہ رحمت اللہ علیہ استاد زمن جو اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی ہیں، اللہ اکبر، بارگاہ حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس طریقے سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جن کے گھر میں حج، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچپن کا زمانہ ہے. اللہ اکبر. ننھے ننھے قدموں سے مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں. اللہ اکبر. مسجد نبوی میں جماعت کھڑی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مصلی امامت پر ہیں. مقتدی کون ہے؟ ایسے ویسے مقتدی نہیں ہے. وہ مقتدی صدیق اکبر مقتدی جو اپنے وقت کے مقتدا ہے، فاروق اعظم مقتدی جو اپنے وقت کے مقتدا ہے، عثمان غنی مقتدی جو اپنے وقت کے مقتدا ہے، مولا علی مقتدی جو اپنے وقت کے مقتدا ہے. یہ چاروں صحابی ان جو ہے مقتدی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام ہے. ننھے ننھے قدموں سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں. اللہ اکبر. پیارے آقا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ سے نکل کر سرکار پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پشت انور پر سوار ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. پیارے آقا سجدے میں ہے، تسبیح پڑھ رہے ہیں. ایک بار سبحان ربی اعلیٰ، دو بار سبحان ربی اعلیٰ، تین بار سبحان ربی اعلیٰ، پانچ بار سبحان ربی اعلیٰ، سات بار سبحان ربی اعلیٰ، 11 بار سبحان ربی اعلیٰ. اللہ اکبر. صوفیان کرام تحریر فرماتے ہیں، صوفیہ تحریر کرتے ہیں کہ حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چادر مقدس
بس چادر میں 72 پروندے تھے. سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا میں جو زخم ہوئے تھے, اللہ اکبر, وہ بھی 72 تھے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں مدینہ سے جو لوگ چلے تھے وہ بھی 72 تھے. اللہ اکبر. کربلا میں جو موجود تھے وہ بھی 72 تھے. اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سجدے میں سبحان ربی اعلیٰ کی صدائے اللہ اکبر 3-5 گیرا نہیں بلکہ 72 بار پڑھی تھی. اللہ اکبر. وہ اس لیے کیونکہ حسین پشت انور پر سوار ہے. اللہ اکبر. حسین پشت انور پر سوار ہے. اللہ اکبر. ہم نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کے علاوہ کوئی اور چیز ہمارے ذہن میں آ جائے تو ہماری نماز جو ہے خارج ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. ہماری نماز خارج ہو جاتی ہے, ہماری نماز نہیں ہوتی ہے. اگر ہمارا نواسا, ہمارا بیٹا, ہمارا پوتا آ کر نماز کے دوران دخل کر دے تو ہماری نماز نہیں ہوگی, ہماری نماز ٹوٹ جائے گی. اللہ اکبر. لیکن یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے شہزادے ہیں. اے میرے ملت کے نوجوانوں, نماز میں اگر کسی کا خیال آ جائے, نماز میں اگر کسی کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. لیکن 3 بار سبحان ربی اعلیٰ جب بولے ہوں گے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اٹھنے کا دل کہا ہوگا, فوراً خیال ضرور آیا ہوگا حسین ابھی پشت پر ہے. 5 بار جب بولے ہوں گے اٹھنے کا دل بولا ہوگا لیکن خیال ضرور آیا ہوگا حسین پشت انور پر ہے. تبھی تو 72 بار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھا. اللہ اکبر. اب نبی کی نماز میں حسین کا خیال ہے, نبی کی نماز میں حسین کی حفاظت ہے, نبی کی نماز میں حسین کی محبت ہے, نبی کی نماز میں. اے میرے ملت کے نوجوانوں, آؤ ذرا غور کرو, اب حسین کو کیا کہو گے, دین کہو گے یا دنیا کہو گے؟ اللہ اکبر. ابھی میں نے کہا تھا حسین ذات کا نام نہیں بلکہ دین کا نام ہے. اللہ اکبر. حسین کو دین کہو گے یا دنیا کہو گے؟ حسین کو دین کہو گے یا دنیا کہو گے؟ اے میرے ملت کے نوجوانوں, اگر تم نے حسین کو دنیا کہہ دیا یا دنیا سمجھ لیا تو نبی کے نماز پہ فوراً اعتراض ہو جائے گا. اس لیے کہ نبی کی نماز میں دنیا کا خیال, نبی کی نماز میں دنیا کی حفاظت, نبی کی نماز میں دنیا کی محبت. اللہ اکبر. لہذا کہنا ہی ہے اگر تو وہی کہو جسے 800 برس پہلے ہمارے اور آپ کے پیر حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کے شہزادے ہیں, جنہوں نے 800 برس پہلے کہہ دیا شاست حسین بادشاہ حسین سبحان اللہ دیپنات حسین زردست یزید حقہ کے بنا لا الہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. حسین ذات کا نام نہیں بلکہ تحریک کا نام ہے. حسین صدیق کی صداقت, فاروق کی عدالت, عثمان کی سخاوت, علی کی ولایت, نبی کی رسالت جن پر سایہ دے رہی ہو, اس ذات کا نام سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس ذات کا نام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. لیکن افسوس کی بات ہے میرے پیارے کہ آج ہم حسین کو نہیں سمجھتے, حسین کو نہیں سمجھتے. حسین کیا ہے, فرق کیا ہے ہم میں, فرق کیا ہے جو ہم حسین کو نہیں سمجھتے؟ وہاں ظالموں نے سرکار سیدنا امام حسین کے جسم انور پر تیر مارا, وہاں یزیدیوں نے سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پاک کو زخمی کیا, وہاں یزیدیوں نے سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو جو ہے تڑپایا. میرے ملت کے نوجوانوں, حسین سے سوال ہوا ہوگا جب ہلچل مچی ہوگی خیمہ کے اندر, قاسم چلا گیا, عباس کے بازو کاٹ لیے گئے, علی اکبر کی جوانی لوٹ لی گئی, علی اصغر کو قتل کر دیا گیا, اور محمد کو مار دیا گیا, مسلم بن عقیل شہید ہو گئے, حر شہید ہو گئے. جب یہ پتا چلا ہوگا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, میرے ملت کے نوجوانوں, دل پہ تیر لگی ہوگی, دل پہ. بعد میں تو زخمی کیا ہے ظالموں نے, لیکن پہلے سے ہی امام حسین کے دل کو زخمی کر ڈالا تھا ان ظالموں نے. اللہ اکبر. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سوچا, اگر سوال ذہن میں سوال پیدا ہوا ہوگا حسین
تمہیں دین بچانا ہے یا قاسم کی جان بچانا ہے، تمہیں دین بچانا ہے یا علی اکبر کو بچانا ہے، تمہیں دین بچانا ہے یا عباس کو بچانا ہے، تمہیں دین بچانا ہے یا انو محمد کو بچانا ہے، تمہیں دین بچانا ہے یا مسلم بن عقیل کو بچانا ہے، تمہیں دین بچانا ہے یا علی اصغر کو بچانا ہے، اللہ اکبر، تو سارے فیصلے کو ایک طرف رکھ کے اصل فیصلہ سرکار امام حسین لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، نانا جان کا دیا ہوا دین بچا لو چاہے قاسم کی جان چلی جائے، نانا جان کا دیا ہوا دین بچا لو چاہے عباس علمدار کے بازو کاٹ دیا جائے، نانا جان کا دیا ہوا دین بچا لو چاہے علی اکبر کی جوانی لوٹ لی جائے، اور یہاں تک کہ چاہے میرا چھوٹا بچہ 6 مہینے کا علی اصغر بھی شہید ہو جائے، جائے تو حسین بھی اپنی جان دے دے گا، لیکن نانا جان کے دین پر حرف نہیں آنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس طریقے سے سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان کے دین کو بچایا ہے، لیکن افسوس، صدا افسوس، اے میرے ملت کے نوجوانوں، وہاں ظالموں نے تیر چلایا، وہاں ظالموں نے تیر چلایا، کس لیے چلایا تھا؟ امام حسین پر۔ امام حسین میری بیعت کر لے، اور امام حسین بیعت کیوں نہیں کر رہے تھے؟ امام حسین بیعت اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ شراب جائز ہو جائے گی، اللہ اکبر، دعا عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، اگر میں بیعت کر لوں گا یہ ظالم حکومت، یہ ظالم کے ہاتھ میں اگر میں بیعت کر لوں گا شراب عام کر دیا جائے گا، دعا عام کر دیا جائے گا، زنا عام کر دیا جائے گا، اللہ اکبر۔ لیکن اے میرے ملت کے نوجوانوں، زنا کو بچانے کے لیے، زنا سے نوجوانوں کو بچانے کے لیے، شراب سے نوجوانوں کو بچانے کے لیے، جوا سے جو ہے نوجوانوں کو بچانے کے لیے امام حسین نے اپنی جان دے ڈالی، اللہ اکبر۔ فرق کیا ہے ہم میں اور ان یزیدیوں میں؟ اللہ اکبر، وہاں امام حسین کو زخمی تو کیا جاتا تھا لیکن تیر سے کیا جاتا تھا، اللہ اکبر۔ تیر اگر مارا جاتا تھا تو کبھی ہاتھ پہ لگتا تھا، کبھی گردن پہ لگتا تھا، کبھی سر پہ لگتا تھا، کبھی سینے پہ لگتا تھا، اللہ اکبر۔ آج جو ہم اور آپ تیر مارتے ہیں، اللہ اکبر، وہ امام حسین کے جسم اطہار پر نہیں بلکہ امام حسین کے دل پر لگایا کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ لہذا اے میرے ملت کے نوجوانوں، اگر حقیقت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہدائی ہو، امام حسین سے محبت کرتے ہو، حقیقت میں اگر تم حسینی ہو، اللہ اکبر، تو آج ہی سے یہ عہد کر لو، آج ہی سے توبہ کر لو، اللہ اکبر، کہ امام حسین نے جو ہے اپنی جان دے دیا، اپنے چھوٹے بچے 6 مہینے کے علی اصغر کو بھی دے دیا، لیکن زنا کو عام نہیں ہونے دیا، علی اکبر کا لاشا تڑپتا ہوا دیکھ لیا لیکن زنا کو عام نہیں ہونے دیا، اللہ اکبر، عباس کے کٹے ہوئے بازو کو دیکھ لیا لیکن زنا کو عام نہیں ہونے دیا، اللہ اکبر، اونو محمد کو دے دیا، اللہ اکبر، قاسم کو دے دیا لیکن زنا کو عام نہیں ہونے دیا۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، بات آ جائے گی اگر ہم پر دین بچانے کی تو ہم کیا خاک بچائیں گے، اللہ اکبر، ہم تو خود ہی جو ہے اپنے دین کو کمزور کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھو پیارے، تمہارے کمزور کرنے سے یہ دین کمزور نہیں ہوگا، اللہ اکبر۔ ہم جو ہے 1400 برس سے سرکار سیدنا امام حسین کے شہزادے آئے، اپنا کام کرتے رہے، غوث اعظم نے اور بے شمار لوگوں کو کلمہ پڑھایا، سرکار غریب نواز نے بے شمار لوگوں کو کلمہ پڑھایا، اللہ اکبر، اور ایک بیٹا امام حسین کا ابھی باقی ہے جو آنے والا ہے، جس کا لقب مہدی ہوگا، جس کا نام محمد ہوگا، وہ بھی حسنی حسینی سید ہوں گے، فاطمہ کے نسل پاک سے ہوں گے۔ لہذا آج ہی سے جو ہے عہد کر لے، اگر سچے دل سے سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں تو ان خرافاتوں سے دور رہے اور پنجگانہ نمازی بن جائے، نماز کی پابندی کرے، اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا سجدہ اللہ اکبر نانا جان کے گود میں کیا تھا، اور دوسرا سجدہ کربلا میں ایسا کیا کہ سجدہ جو ہے ایسا کربلا میں 10 تاریخ کو محرم کے دن محرم کا مہینہ 10 تاریخ کو جمعہ کا دن ظہر کے وقت سرکار امام حسین نے ایسا سجدہ کیا ہے کہ 1400 برس سے لے کر آج تک سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سجدہ ختم نہیں ہوا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن ہم اور آپ چند منٹ کے لیے مسجد کی طرف رخ نہیں کرتے ہیں۔ مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔